انسانی تاریخ مطلب اگر ہم دیکھیں تو ایسی عظیم الشان سلطنتوں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے جو بس راتوں رات صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ ہاں بالکل، اور ہم عموماً اس زوال کی وجوہات تلاش کرتے ہوئے خونی جنگوں، خطرناک وباؤں یا کسی معاشی تباہی کو ہی دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ ہم ان ظاہری چیزوں پر رک جاتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر کسی تہذیب یا کسی معاشرے کے زوال کی جو اصل اور سب سے گہری جڑ ہے وہ محض ایک نفسیاتی خامی ہو؟ یعنی ہجوم کے پیچھے چلنے کی وہ اندھی خواہش۔ بالکل، اپنا دماغ کسی اور کے حوالے کر دینے کا وہ ایک آرام دہ احساس جسے ہم پیروی کہتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی سماجی الجھن کی تہیں کھولنے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا زاویہ ہے جس پر کم ہی بات ہوتی ہے نا؟ ہم طاقتور افراد کے فیصلوں پر تو گھنٹوں بحث کرتے ہیں، لیکن اس خاموش اکثریت کی نفسیات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان فیصلوں کو ممکن بناتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور آج ہمارے پاس جو ماخذ موجود ہیں وہ کوئی عام تاریخی دستاویزات نہیں ہیں۔ ہمارے پاس قرآن مجید کی سورت ہود کی 3 انتہائی طاقتور آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 98، 99 اور 100۔ اور ہمارا ہدف صرف ان کا ترجمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس سماجی قانون کو سمجھنا ہے جسے ہم قیادت کا بوجھ کہہ سکتے ہیں۔ دا برڈن آف لیڈرشپ۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک رہنما کی اندھی پیروی، لوگوں کا وہ اجتماعی سوچ یا گروپ تھنک کا شکار ہونا کس طرح پوری کی پوری قوموں کا بھیانک مستقبل طے کرتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس مطالعے کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ آیات اختیار اور انسانی نفسیات کا ایک ایسا ماڈل پیش کرتی ہیں جو جتنا ماضی پر لاگو ہوتا تھا اتنا ہی آج کے کارپوریٹ کلچر پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے آج کے سماجی ڈھانچوں پر بھی یہ بتاتی ہیں کہ جب ایک معاشرہ اپنی اخلاقی آزادی کا سودا کرتا ہے تو اس کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو ہماری گفتگو کا پہلا پڑاؤ سورت ہود کی آیت 98 ہے، جو قیادت کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: یقدمو قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، یعنی قیامت کے دن وہ رہنما اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں آگ کی طرف لے جائے گا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک منظر کشی ہے، مطلب اگر آپ اس پر غور کریں۔ بالکل ہے۔ اب اس منظر کو ذرا زمینی حقائق کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک رہنما دراصل ایک بحری جہاز کے قطب نما یعنی ایک کمپس کی طرح ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر ایک جہاز طوفانی سمندر میں سفر کر رہا ہے تو مسافر اس بات پر پرسکون رہتے ہیں کہ اچھا کپتان کے پاس ایک درست قطب نما موجود ہے جو انہیں ساحل تک لے جائے گا۔ لیکن کیا ہو اگر اس قطب نما کی سوئی کے اندر میگنیٹک خلل آ چکا ہو؟ تو وہ غلط سمت بتائے گا۔ بالکل، اگر وہ شمال کے بجائے مسلسل کسی چٹانی خطے کی طرف اشارہ کر رہا ہو، کپتان تو پورے اعتماد سے جہاز چلا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک خاموش تباہی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اس قطب نما والی مثال میں ایک مزید گہری طے بھی موجود ہے۔ مطلب قطب نما خود تو کوئی فیصلہ نہیں کرتا، وہ صرف سمت دکھاتا ہے۔ ہاں، وہ تو ایک بے جان چیز ہے۔ لیکن جب ہم انسانی معاشروں میں قیادت کی بات کرتے ہیں تو رہنما دانستہ طور پر وہ سمت طے کرتا ہے جس میں اس کا اپنا مفاد ہو یا اس کی انا کی تسکین ہو۔ اور یہاں آ کر وہ قطب نما صرف خراب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک دھوکے کا آلہ بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے! بالکل، پرانے وقتوں میں آپ دیکھیں تو صحرائی قافلوں کے رہنما کی سب سے بنیادی ذمہ داری قافلے کو کسی پانی کے گھاٹ یا چشمے تک پہنچانا ہوتی تھی۔ پانی تو زندگی ہے۔ جی، اور عربی زبان میں اس گھاٹ تک پہنچنے کے عمل کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ لوگ پیاس سے نڈھال ہوتے ہیں اور رہنما پر اس اندھے یقین کے ساتھ چلتے ہیں کہ وہ انہیں زندگی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ مگر مجھے یہاں ایک شدید منطقی الجھن کا سامنا ہے۔ مطلب آیت کے اس منظر میں ایک بات بظاہر انصاف کے عام تصور سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، رہنما آگے چل رہا ہے، فیصلہ اس کا ہے، قطب نما اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جان بوجھ کر غلط سمت جا رہا ہے۔ چلیں اس کا انجام برا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ مسافر جو پیچھے چل رہے ہیں، پیروکار، ہاں، جنہوں نے اپنا فیصلہ کپتان پر چھوڑ دیا، جو بظاہر انجان اور بے بس تھے، انہیں اسی آگ کے گھاٹ پر کیوں اتارا جا رہا ہے؟ آیت کا آخری حصہ کہتا ہے وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، یعنی کتنا برا گھاٹ ہے جہاں وہ اتارے گئے۔ صحیح۔ تو
ان پیچھے چلنے والوں کو محض غلط سمت میں چلنے کی اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے؟ یہ الجھن ہر اس شخص کے ذہن میں آتی ہے جو پہلی بار اس تصور پر غور کرتا ہے، لیکن اگر ہم سماجی نفسیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں آؤٹ سورسنگ آف مورالٹی کا رجحان نظر آتا ہے۔ آؤٹ سورسنگ آف مورالٹی؟ یعنی اپنی اخلاقی ذمہ داری کسی اور کے حوالے کر دینا۔ بالکل، پیروی کرنے والے محض معصوم یا انجان نہیں ہوتے، وہ ایک خاموش لیکن انتہائی خطرناک سودا کرتے ہیں۔ وہ سوچنے کی زحمت سے اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنی فکری آزادی لیڈر کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے؟ جی، اس رویے کو دانستہ چشم پوشی یا ولفل بلائنڈنس کہا جاتا ہے۔ انہیں اندر سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک جھوٹے آرام اور ہجوم کے ساتھ جڑے رہنے کے تحفظ کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور جب آپ اپنا دماغ اور اپنا ضمیر کسی کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ دراصل اس کے ہر جرم میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ کسی کی اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس کے انجام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن رہنما انہیں زبردستی گھسیٹ کر آگ کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ وہ خود چل کر جائیں گے۔ ہاں، پیروکار اسی عادت کے تحت چلتے ہوئے آگ کے گھاٹ تک پہنچیں گے جو عادت انہوں نے دنیا میں اپنائی تھی، یعنی بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چلنا۔ گویا اندھی پیروی ایک پناہ گاہ نہیں بلکہ ایک جرم ہے۔ یہ بات تو انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ ہم عموماً خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم تو بس نظام کا حصہ تھے، ہم تو وہی کر رہے تھے جو سب کر رہے تھے۔ اور یہی اس آیت کا سب سے بڑا نفسیاتی سبق ہے کہ ہجوم کا حصہ بن جانا کسی کو انفرادی جواب دہی سے آزاد نہیں کرتا۔ صحیح۔ اچھا، اس خوفناک منظر سے نکل کر اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں تو یہ تباہی صرف کسی اگلی دنیا تک محدود نہیں رہتی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کیونکہ سورت ہود کی آیت 99 اس تباہ کن قیادت کے اثرات کا ایک مستقل خاکہ پیش کرتی ہے۔ بالکل۔ آیت میں فرمایا گیا وَأُتُّبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، یعنی اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی، کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا۔ اب ہم اس لعنت کو اگر ایک جدید استعارے سے سمجھنے کی کوشش کریں، فرض کریں کہ ایک زہریلا کیمیائی مادہ مطلب ایک ٹاکسک سپیل کسی علاقے میں پھیل جاتا ہے۔ تو وہ مادہ صرف اس دن اس جگہ کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کا اثر بہت طویل المدتی ہوتا ہے۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جسے میں کھولنا چاہتا تھا۔ جب کوئی زہریلا کیمیائی مادہ زمین پر گرتا ہے تو وہ فوری طور پر شاید صرف چند پودوں کو جلائے، لیکن اصل تباہی تب شروع ہوتی ہے جب وہ رس کر زمین کے نیچے پانی کے ذخائر یعنی گراؤنڈ واٹر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اوہ، وہ اندیکھی تباہی۔ ہاں، اس کے بعد وہ زہر نظر تو نہیں آتا، لیکن وہ دہائیوں تک اس علاقے کی مٹی، فصلوں اور اس پانی کو پینے والی ان نسلوں کو بھی بیمار کرتا رہتا ہے جو اس واقعے کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں۔ کیا تشبیہ دی ہے آپ نے! ایک کرپٹ اور ظالم قیادت کی لعنت بھی بالکل اسی زہریلے کیمیائی مادے کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ معاشرے کی جڑوں میں رس جاتی ہے۔ اور اس زہر کے رسنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے نظام عدل، اس کے تعلیمی اداروں اور اخلاقی اقدار کو آلودہ کر دیتا ہے۔ مطلب ایک ظالم رہنما کے مرنے کے بعد بھی اس کے بنائے ہوئے متعصبانہ قوانین، اس کی پھیلائی ہوئی نفرتیں نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔ وہ زہر اس قوم کے ڈی این اے کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک جوابی دلیل رکھنا چاہوں گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں۔ جی بتائیے۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے بہت سے ظالم اور جابر رہنماؤں کی اس دنیا میں تو بہت واہ واہ ہوتی ہے۔ ان کے ادوار کو سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ان کے نام پر محلات اور شہر بنتے ہیں۔ بالکل، کتابیں ان کی بہادری کے جھوٹے قصے سناتی ہیں۔ تو جب دنیا ان کی اتنی قصیدے خوانی کر رہی ہوتی ہے تو پھر یہ کیسی لعنت ہے جو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ کیا یہ صرف ایک روحانی تسلی ہے یا اس کا کوئی عملی وجود بھی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے، لیکن دیکھیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی قصیدہ خوانی اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اچھا۔
ظالم رہنما طاقت کے زور پر اپنے لیے وقتی شہرت اور ایک بہترین PR مہم تو چلا سکتے ہیں، لیکن وہ وقت کے بے رحم احتساب کو نہیں روک سکتے۔ اس لعنت کا عملی وجود وہ ساختی بگاڑ یا سٹرکچرل ڈکے ہے جو ان کے جانے کے بعد نمایاں ہوتا ہے۔ مطلب ان کے دور میں جو امن نظر آتا ہے وہ اصل امن نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، وہ امن تو قبرستان کی خاموشی جیسا ہوتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد جب معاشرہ اندرونی خلفشار یا اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتا ہے تو تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس کا بیج اسی طاقتور رہنما نے بویا تھا۔ صحیح۔ اور یہی وہ لعنت ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ آج کوئی بھی باشعور انسان تاریخ کے ظالموں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہی دنیا کی لعنت ہے۔ واہ! اور اس آیت کے آخری الفاظ تو جیسے اس پوری بحث کا ایک طنزیہ نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ بئس الرفد المرفود، یعنی کتنا برا تحفہ یا کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا۔ ہاں، انسان تحفے کی توقع ہمیشہ کسی اچھے کام کے صلے میں کرتا ہے۔ بالکل، جس سے خوشی ملتی ہے۔ لیکن یہاں کیسی زبردست لسانی چوٹ کی گئی ہے۔ وہ رہنما اور وہ قوم جنہوں نے دنیا کی طاقت، غرور اور ہجوم کی واوا کو اکٹھا کرنے میں زندگیاں لگا دیں، آخر میں انہیں کیا انعام ملا؟ ایک زہریلی وراثت۔ جی، جو دنیا میں بھی ان کے لیے گالی بن گئی اور آخرت میں بھی ان کے گلے کا طوق۔ یہ دراصل اس تکبر پر ایک بہت بڑا طنز ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس لفظ رفت کا استعمال ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اخلاقی گراوٹ کے دوران یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا خزانہ جمع کر رہا ہے، اپنی جیت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن جب وہ انعام حقیقت بن کر سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک مستقل عذاب کی دستاویز تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اس نفسیاتی ورثے سے نکل کر اگر ہم اب زمینی حقائق کی طرف آئیں تو ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ تاریخ کی ان طبی اور مادی رسیدوں پر مبنی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہمیں سورت ہود کی آیت 100 میں ملتا ہے، جو ان تمام نظریاتی باتوں کو ایک ٹھوس ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ جی، آیت کہتی ہے ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم و حسید۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں۔ مجھے تو یہ آیت سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی پرانے ویران اور کھلے آسمان تلے بنے میوزیم میں چل رہا ہوں۔ ایک ایسا میوزیم جس میں رکھی ہر چیز ایک پوری تہذیب کی موت کی گواہی دے رہی ہے۔ جی، ذرا تصور کریں، ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں چاروں طرف ایک گہری اور کسی حد تک خوفناک خاموشی چھائی ہے۔ کہیں کسی بہت بڑی اور شاندار عمارت کی محراب ابھی بھی کھڑی ہے جس پر زمانے کی گرد پڑی ہے، لیکن وہاں اب کسی انسان کی آواز نہیں آتی۔ بالکل، اور اسی سے چند قدم کے فاصلے پر صرف زمین پر بکھرے ہوئے ملبے کے ڈھیر ہیں، جیسے وہاں سے کوئی دیوہیکل طوفان گزرا ہو۔ آیت میں دو طاقتور الفاظ ہیں، قائمن یعنی کھڑی ہوئی نشانیاں، اور حسید یعنی وہ فصل جو جڑ سے کاٹ دی گئی ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی تہذیب کا اس طرح کھنڈر بن جانا، یہ براہ راست قیادت کی ناکامی کا فورنزک ثبوت کیسے ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس کا جواب ہمیں سماجیات کے قوانین میں ملتا ہے۔ جب ایک معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے تو وہ بالکل ایک زرعی عمل کی طرح ہوتی ہے۔ زرعی عمل؟ اچھا، جی۔ ایک کسان بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے اور صدیوں کی محنت سے ایک تہذیب کی فصل تیار ہوتی ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ قیادت نے، یعنی اس کسان نے، زمین کا کیسا خیال رکھا۔ صحیح۔ جب قیادت مفاد پرست ہو جاتی ہے اور پیروکار محض تماشائی بن جاتے ہیں تو وہ پوری تہذیب اندر سے سڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ قدرت کسی قوم کی عمارتوں کی اونچائی سے متاثر نہیں ہوتی۔ بے شک۔ جب ان کا اندرونی اخلاقی ڈھانچہ کھوکھلا ہو جاتا ہے تو پھر تاریخ کی، یا یوں کہہ لیں فطرت کی درانتی چلتی ہے۔ حسیدن کا مطلب ہی کٹی ہوئی فصل ہے، وہ صدیوں کی محنت کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے! لیکن ایک منٹ، جو کھڑی ہوئی مثالیں ہیں، جو قائم ہیں، جیسے مصر کے اہرام یا قدیم روم کے کھنڈرات، تو کیا وہ کسی کی عظمت کے مینار نہیں ہیں؟ وہ عظمت کے مینار نہیں ہے، وہ کرائم سین ہے۔ اوہ، کرائم سین! بالکل،
قدرت انہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں ان کا مطالعہ کر سکیں۔ وہ نشانیاں چیخ چیخ کر بتاتی ہیں کہ ہم ٹیکنیکی اعتبار سے تو بہت ترقی یافتہ تھے، لیکن سماجی اور اخلاقی اعتبار سے ہم اتنے اندھے تھے کہ ایک تباہ کن قیادت کے پیچھے چل کر ہم نے اپنا وجود ہی مٹا لیا۔ یہ وہ رسیدیں ہیں جو تاریخ چھوڑتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ انہیں کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ یہ بات واقعی بہت ہلا دینے والی ہے کہ ایک پوری بستی کو محض ایک کھیتی کی طرح دیکھا گیا ہے جسے کسی بھی وقت کاٹا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ان تینوں آیات کا سفر دراصل ایک بہت ہی مربوط کہانی سناتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایک غلط سمت دکھاتا ہوا قطب نما اور اندھی پیروی کرنے والا ہجوم۔ دوسرے مرحلے میں ان فیصلوں کا زہریلا اثر جو نسلوں تک گراؤنڈ واٹر میں شامل رہ کر لعنت کا تحفہ بنتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں وہ طبعی نتیجہ جو یا تو ویران کھنڈرات کی صورت میں باقی رہ جاتا ہے یا کٹی ہوئی فصل کی طرح مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور یہ تمام عناصر مل کر قیادت کے بوجھ کے تصور کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ محض گزرے ہوئے واقعات کا نام نہیں ہے، جی، بلکہ یہ اسباب اور نتائج کا ایک مسلسل چکر ہے۔ قرآن مجید کا یہ اصول کہ نہ تو ظالم رہنما بچ سکے گا اور نہ ہی خود کو بے بس سمجھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہجوم، ایک ایسا سماجی قانون ہے جس میں کوئی استثنا نہیں ہے۔ اور اسی قانون کی عملی اہمیت آج کے دور میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی زندگی کسی نہ کسی سطح پر قیادت اور پیروی کے گرد گھومتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ بالکل، کوئی دفتر میں ٹیم چلا رہا ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے۔ ہاں، اور ہم بیک وقت کسی کے پیچھے چل رہے ہیں اور کسی کو اپنے پیچھے چلا رہے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہر فرد پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں موجود قطب نما کو روزانہ چیک کرے، اور جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے اس کی سمت پر سوال اٹھائے، کیونکہ جب فطرت کی درانتی چلنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ عذر قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہوتا کہ میں تو صرف حکم مان رہا تھا، یا میں تو نظام کا حصہ تھا۔ جی۔ اپنی عقل کسی دوسرے کو دے دینا بظاہر آسان راستہ لگتا ہے، لیکن اس کی منزل ہمیشہ وہ آگ کا گھاٹ ہی ہوتی ہے جس کا ذکر پہلی آیت میں کیا گیا۔ صحیح۔ اس سارے عمیق مطالعے کے بعد آج کی اس نشست کو ہم ایک ایسے سوال پر ختم کرتے ہیں جو یقیناً بہت طویل سوچ و بچار کی دعوت دے گا۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ ایک ظالم قیادت اور اندھی پیروی ایک زہریلے مادے کی طرح کام کرتی ہے جس کا اثر صدیوں تک قائم رہتا ہے۔ فزکس میں کسی بھی ریڈیو ایکٹیو مادے کی ایک ہاف لائف ہوتی ہے، یعنی وہ عرصہ جس کے بعد اس کا زہر آدھا رہ جاتا ہے، اور اسے مکمل ختم ہونے میں ہزاروں سال لگتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر ایک تباہ کن اندھی قیادت کا ورثہ ایک ریڈیو ایکٹیو زہر ہے، تو کیا کبھی یہ سوچا گیا ہے کہ ایک معاشرے کے لیے اس اندھی پیروی کے رجحان کو بھلانے کی ہاف لائف کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی، جب کوئی قوم اپنا سوچنے سمجھنے کا اختیار دہائیوں تک لیڈرز کو آؤٹ سورس کرتی رہی ہو تو اسے دوبارہ اپنی فکری آزادی کا احساس سیکھنے کے لیے کتنی نسلوں کی قربانی دینی پڑتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمارے آج کے رویے طے کریں گے کہ آنے والی نسلیں فکری آزادی کے کھلے آسمان تلے سانس لیں گی یا پھر وہ بھی کسی ویران میوزیم میں رکھی اس کٹی ہوئی فصل کا حصہ بن جائیں گی جو محض ہجوم بن کر رہ گئی تھی۔ بے شک۔ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ سوچنے اور کھوجنے کا عمل جاری رکھیے۔